ایک وقت کا ذکر ہے سلطنت آفتاب کی سرزمین پر، جہاں سورج کی کرنیں سونے کی طرح چمکتی تھیں اور پھولوں کی مہک ہوا میں ہر دم رہتی تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ بہت سخت اور اصولوں کا پابند تھا، لیکن اس کی بیٹی شہزادی عنایا بالکل اس کے برعکس تھی۔ عنایا کے رگوں میں بغاوت دوڑتی تھی۔ اسے محل کی سنہری دیواروں میں قید رہنا پسند نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو محل کے اصولوں سے آگے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اکثر محل کے ممنوع حصوں میں چلی جاتی، ایسی کتابیں پڑھتی جنہیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان روایتوں پر سوال اٹھاتی جنہیں سب آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے۔ اس کی یہی بغاوت اسے ایک دن محل کے سب سے گہرے اور اندھیرے راز تک لے گئی، تہہ خانہ۔ محل کے نیچے سرد اور تاریک تہہ خانے تھے، جہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی تھی اور جہاں صرف سسکیاں گونجتی تھیں۔ ایک رات جب پورا محل سو رہا تھا، عنایا ایک مشعل لیے تہہ خانے میں اتر گئی۔ اس نے سنا تھا کہ وہاں ایک خاص قیدی رکھا گیا ہے جسے کبھی باہر نہیں نکالا جاتا۔ تہہ خانے کے آخری کونے میں اسے ایک لوہے کی سلاخوں والا قید خانہ نظر آیا۔ اندر اندھیرے میں ایک شخص بیٹھا تھا جس کا چہرہ ایک سیاہ بے نقش نقاب سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر زنجیریں تھیں، لیکن اس کے بیٹھنے کے انداز میں ایک عجیب سی شان اور وقار تھا۔ عنایا نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ اس قیدی نے سر اٹھایا۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی آواز آئی جو گہرائی اور درد سے بھری ہوئی۔ میں وہ ہوں جسے دنیا بھول چکی ہے۔ عنایا اس کے پر اثر انداز سے متاثر ہوئی۔ اس رات کے بعد وہ ہر رات چپکے سے تہہ خانے میں آنے لگی، اپنے ساتھ کھانا اور کتابیں لاتی۔ شروع میں قیدی خاموش رہتا، لیکن عنایا کی مسلسل کوشش اور اس کی باتوں میں چھپی سچائی نے اسے بولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ عنایا کو ستاروں کی کہانیاں سناتا، آزاد ہواؤں کے گیت بتاتا اور ایسی سلطنتوں کا ذکر کرتا جو اب صرف کتابوں میں زندہ تھیں۔ اس کی باتیں گہرے علم اور تجربے سے بھری تھیں۔ عنایا نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا ذہین اور پرکشش انسان نہیں دیکھا تھا۔ اسے قیدی کے زنجیروں اور نقاب کے پیچھے چھپی روح سے محبت ہونے لگی۔ وہ اس کے نام تک سے واقف نہیں تھی، لیکن اس کا دل اس قیدی کے لیے دھڑکتا تھا۔ ایک رات عنایا نے کہا، میں تمہیں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، تم اس قید کے لائق نہیں۔ قیدی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ شہزادی، کچھ قیدیں لوہے کی نہیں ہوتی، میری قید میری قسمت ہے۔ اس نے بتایا کہ اسے دن کی روشنی سے سخت نفرت ہے، اور ہر صبح جب سورج نکلتا ہے اسے ایسی اذیت ہوتی ہے جیسے اس کی روح جسم سے نکل رہی ہو۔ عنایا کا عشق جنون کی حد تک بڑھ گیا۔ اس نے اپنے باپ بادشاہ سے اس قیدی کو رہا کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ تم اس منحوس قیدی سے دور رہو گی، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ لیکن بادشاہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دشمن کون تھا۔ اسی رات پونم کی چاندنی میں عنایا پھر تہہ خانے میں گئی۔ قیدی تکلیف میں تھا، اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کپکپاتی آواز میں کہا، آج کی رات سب سے بھری ہے۔ عنایا نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ کو سلاخوں کے بیچ سے تھام لیا۔ شہزادی، مجھے تم کون ہو؟ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت؟ مزے سے ہنسا، اس ہنسی میں صدیوں کا دل۔ شہزادی، میری کہانی سنو گی تو نفرت کرنے لگو گی۔ اس نے اپنا راز کھولنا شروع کیا۔ میرا نام کیان تھا، میں صدیوں پہلے سلطنت شب کا بادشاہ تھا۔ غرور اور طاقت کے نشے میں نے تمہارے پردادا کی سلطنت پر حملہ کیا تھا۔ میں نے امن کا وعدہ توڑا۔ جنگ میں ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے، آخر میں بھی میدان جنگ میں مارا گیا۔ عنایا حیرت سے سنتی رہی۔ کیان نے اپنی بات جاری رکھی، لیکن میری روح کو سکون نہ ملا۔ میدان جنگ میں ایک جادوگرنی نے مجھے لعنت دی۔ اس نے کہا، تمہاری مغرور روح اس زمین پر بھٹکتی رہے گی، تم اس محل کے تہہ خانے میں قید رہو گے اور ہر صبح اپنی موت کے درد کو محسوس کرو گے۔ یہ لعنت تب تک نہیں ٹوٹے گی جب تک کسی خاندان کا کوئی شاہی دل تمہیں سچے دل سے معاف نہ کر دے۔ عنایا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی وہ ان کے خاندان کا دشمن تھا، ایک ایسی روح جو صدیوں سے اپنی غلطی کی سزا کاٹ رہی تھی۔ صبح کی پہلی کرن تہہ خانے کی چھوٹی سی کھڑکی سے اندر آنے لگی۔ کیان درد سے چیخنے لگا، اس کا جسم روشنی میں گھلنے لگا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ یہ وہی منظر تھا جو ہر صبح اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ عنایا نے فوراً فیصلہ کیا، اس کے لیے وہ ایک دشمن بادشاہ نہیں بلکہ کیان تھا جسے اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت اور سچائی سے پکارا، رک جاؤ!
उसने कियान का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर, जो नकाब के पीछे से भी दर्द में डूबी नजर आ रही थी, कहा, सल्तनत आफ्ताब की शहजादी अनाया, तुम्हें बादशाह क्या को, तुम्हारी हर गलती, हर गुनाह, तुम्हें जिसमें बेशुमार जने गई, अपने दिल से माफ करती हूँ। तुम्हारी रूह को अब इस अजीज से आजादी मिले। जैसे ही अनाया ने ये अल्फाज कहे, उसके आंसू का एक कतरा कियान के हाथ पर गिरा। अचानक तहखाने में एक रोशन धमाका हुआ। सुनहरी रोशनी हर तरफ फैल गई। कियान के जिस्म से जंजीरें टूटकर गिर गईं और उसके चेहरे से वो स्याह नकाब हवा में राख बनकर उड़ गया। पहली बार अनाया ने उसका चेहरा देखा। वो इंतहाई हसीन था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की थकान और अब सुकून था। लानत टूट चुकी थी। कियान अब एक जिस्म नहीं, बल्कि एक नूरानी रूह की शक्ल में अनाया के सामने खड़ा था। उसने मुस्कुराकर अनाया को देखा। तुमने मुझे आजाद कर दिया अनाया। तुम्हारी मोहब्बत और माफी ने मेरी शादियों की सजा खत्म कर दी। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? अनाया ने उम्मीद से पूछा। कियान ने नफी में सर हिलाया। मेरी दुनिया अब यहाँ नहीं, मुझे जना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का मखरूज रहूंगा। सूरज की रोशनी अब पूरी तरह तहखाने में फैल चुकी थी, लेकिन इस बार वो आजाब नहीं, सुकून बनकर आई थी। कियान की रूह आहिस्ता आहिस्ता उस रोशनी में मिल गई और गायब हो गई। अनाया वहीं खड़ी रोती रही, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। उसने बगावत करके अपनी मोहब्बत को पाया था और फिर उस मोहब्बत को माफ़ करके आज़ाद कर दिया था। उस दिन के बाद शहजादी अनाया सिर्फ एक बागी शहजादी नहीं रही, वो एक समझदार और मेहरबान मलिका बनी। उसने सीख लिया था कि असली ताकत जंगों में नहीं, बल्कि माफ़ी में होती है। मोहब्बत और माफ़ी में वो ताकत है जो सदियों पुराने जख्मों को भर सकती है और कैद रूहों को हमेशा के लिए आज़ाद कर सकती है।